احادیث کا چیپٹر کھولتا ہوں، یہ قرآنی دلائل ہے۔ حدیث کی روح سے میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نوٹ کیجیے۔ آپ نے فرمایا، ترمذی شریف سیاستہ کی کتاب، اس کی روایت ہے، کہا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون یزعم کلهم انہ نبی۔ ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ آپ نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ اس سے واضح حدیث کے الفاظ ہو سکتے ہیں، اس سے واضح الفاظ اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ فرما گئے ہیں یہ ہاتھی لا نبی بعدی، فرما گئے ہیں یہ ہاتھی، لگا دو یہ نعرہ پوری دنیا کو سنا دو، فرما گئے ہیں یہ ہاتھی لا نبی بعدی۔ اب آپ نے بولنا ہے، لا نبی لا نبی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، یہ بھی صحیح ستہ کی کتاب ہے، لا تقوم الساعہ، اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جتنی دیر تک 30 دجال نہ آ جائے۔ ان میں سے ہر ایک سمجھے گا یزعم کلهم انہ رسول اللہ، وہ دعویٰ کرے گا کہ میں رسول اللہ۔ کتنے لوگ آئیں گے؟ 30۔ ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگلی حدیث سنیے، حدیث نمبر 3 سنا۔ میرے آقا نے فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آ سکتی۔ کنتم خیر امت، تمہیں اللہ نے بہترین امت بنایا ہے۔ جب بہترین آ گیا ہے تو اس کے بعد کوئی بدترین نہیں آئے گا، بہترین امت۔ لیکن کب بہترین امت ہوگی؟ جب امریکہ اسرائیل سے ڈرتی ہوگی، پھر امت خیر امت، یہ بہترین امت۔ جو غیر اللہ سے ڈرے، جو باطل سے ڈر جائے، وہ خیر امت نہیں ہو سکتی۔ امت وہ ہے، خیر امت وہ ہے، سچی امت وہ ہے، امت محمدیہ، امت وسط وہ کہلائے گی جو اللہ کے قرآن پہ عمل کرے گی، محمد رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کرے گی، وہ خیر امت ہے۔ جو غیروں سے ڈرتا ہو وہ خیر امت کا فرد، خیر امت کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ غیروں سے نہیں ڈرتا، وہ بلند آواز سے یہ نعرہ لگاتا ہے، باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ لہذا غیر اللہ سے ڈرنے والے خیر امت کے افراد نہیں ہو سکتے۔ آؤ بہترین امت ہو، تمہاری
آنے کی اب گنجائش باقی. میرے نبی آخری نبی اور امت محمدیہ آخری امت ہے. ختم نبوت پر بخاری اور مسلم صحیحین کی متفق علیہ روایت لوہے توڑ روایت پیش کر رہا مضبوط سند کے ساتھ. اور جو بخاری مسلم میں آ جائے اس حدیث کی سند کے بارے میں کوئی اعتبار کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. توجہ فرمانا. میرے آقا نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر. میری مثال اور دوسرے نبیوں کی مثال ایک محل کی طرح. محل بلڈنگ عالی شان عمارت کو محل کہا جاتا ہے. بادشاہوں کے رہنے کی جگہ کو محل کہتے ہیں. کہا میری مثال دوسرے نبیوں کی مثال اس طرح ہے کہ اللہ نے ایک قصر نبوت تیار کیا اور وہ قصر وہ محل تیار ہوا. ایک ایک نبی اس کی ایک ایک اینٹ ثابت ہوا. آدم آئے وہ قصر نبوت کی پہلی اینٹ تھے. نوح علیہ السلام آئے قصر نبوت کی دوسری اینٹ ثابت ہوئے. اللہ حاضر کیا ابراہیم خلیل اللہ آئے اس محل میں ایک اینٹ اور لگ گئی. اسماعیل خلیل اللہ آئے محل میں اینٹ اور لگ گئی. داؤد آئے اینٹ اور لگ گئی. ہود آئے اس محل میں اینٹ اور لگ گئی. ادریس اور شیس آئے اینٹیں لگتی چلی گئی. موسیٰ کلیم اللہ آئے اینٹ لگ گئی. عیسیٰ روح اللہ آئے میرے نبی سے پہلے آخری نبی سیکنڈ لاسٹ. نبوت کے محل میں اینٹ لگ گئی. اب تقریباً عمارت مکمل ہو چکی. ایک اینٹ کی جگہ پر اپنے ذہن میں یہ تصور قائم کیجیے آپ اپنی بلڈنگ بنا رہے ہیں. عمارت مکمل ہوگی پلسٹر ہو گیا اس کو آپ نے پینٹ بھی کروا لیا وائرنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی. لیکن اگر ایک جگہ پہ ایک ٹائل آپ چھوڑ دیتے ہیں دیکھنے والا دیکھیں گے کہے گا باقی تو سارا خوبصورت ہے کہیں پہ کوئی کمی نہیں. اگر یہ ٹائل بھی لگ جاتی تو یہ محل مکمل ہو جاتا. یہ لفظ میرے نبی کی آمد سے پہلے ایک اینٹ کی جگہ خالی. نبوت کا محل نامکمل نظر آتا ہے. دیکھنے والا دیکھتا ہے اور کہتا ہے کاش یہاں پہ یہ اینٹ بھی لگ جائے اور پھر یہ اینٹ لگنے کا انتظام نہیں ہوتا. اللہ کا ایک جلیل القدر نبی اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے بیت اللہ کی تعمیر نو کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. جب ابراہیم قواعد بنیادیں کھڑی کر رہے ہیں کس کی؟ کعبۃ اللہ بیت اللہ کی. اسماعیل اور اسماعیل بھی آپ کے ساتھ لگے. اب ابراہیم اسماعیل باپ بیٹا خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. اس کے بعد محل بیت اللہ کا گھر اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا. کہا خلیل اللہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ مزدور جب اپنا کام مکمل کر لیتا ہے مالک کا کام ہے اس کو مزدوری ادا. تو نے نیا گھر بنایا ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم کوئی پلاٹ مانگ سکتے تھے کوئی بڑا پلازا مانگ سکتے تھے.
آج کا دور ہوتا جہاز مانگ لیتے، ہوائی جہاز یا سفینہ بحری جہاز مانگ لیتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ وہ انمول موتی مانگا، بلکہ میں انمول کہا کرتا ہوں، جس کی قیمت ہی کوئی اتنا قیمتی ہے کہ اس کی قیمت لگائی نہیں جا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھائے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے میرے اللہ، گھر میں نے مکمل کر دیا، یہ تیرا گھر ہے، اس کو آباد کرنے والے کی ضرورت ہے، اس کو آباد کون کرے گا؟ اللہ، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے خطیب کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت ہے۔ مسجدیں مولوی سے آباد ہوتی ہیں، نمازیوں سے بھی ہوتی ہیں، لیکن نمازیوں کو نماز پڑھانے والا نہ ہو، منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ نماز کون پڑھائے۔ اور جس نے زندگی میں کبھی مصلی پہ کھڑے ہو کے نہ دیکھا ہو، اگر اس کو زبردستی آگے کر دیا جائے بھائی تجھے کیوں نہیں، اللہ کو سمجھ جاتی ہے، جس کا کام اسی کو ساتھ ہی۔ مولویوں کی بڑی اہمیت ہے، ان کو تھرڈ کلاس نہ سمجھا کرو، ان کو ڈی ویلیو نہ کیا کرو۔ جن کو اللہ نے اپنے گھر کے مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے، نبی کا وارث بنا دیا ہے، وہ قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ یہ تو انگریز کا پروپیگنڈا تھا کہ مولوی کا لفظ اتنا بدنام کر دیا کہ جس میں بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، خواہ وہ خام روڈ ہے، جھاڑو دے رہا ہے، گرد و غبار اڑ رہا ہے، لوگ پاس سے گزرتے کہے مولوی کھلو جا، کوچ ون ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں مولوی سواری بال ہے، بس کنڈکٹر ہے، اس کو بھی مخاطب کیا اگر داڑھی رکھی ہے، اور مولوی کرایہ لے اور بجلیاں سواریوں کو بھی پڑھ رہا ہے، تماشا ہے۔ مولوی اس شخصیت کے لیے لفظ تھا جو قرآن و حدیث کا عالم ہوا کرتا تھا۔ جب آپ نے لفظ کی قدر گھٹا دی، ویلیو ختم کر دی، ہر چوڑے چمار کو آپ نے مولوی کہنا شروع کر دیا، تو مولوی کی ویلیو ختم ہو گئی۔ یہ سازش تھی انگریز کی کہ مولوی کے لفظ کو بدنام کرو، دین خود بخود بدنام ہو جائے گا۔ جب مولوی کی عزت نہیں رہے گی تو دین کی بھی عزت نہیں رہے گی۔ اور آج تک وہ زہر گھولا جا رہا ہے اور ہم نہیں سمجھ رہے کہ یہ ہمارا ہی ستیہ ناش ہے۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے اس کو بھائی کہہ لو، چاچا ماما بابا کہہ لو، مولوی نہ کہو، لفظ کی توہین، عالم دین کی توہین۔ خدا آباد آ دو، علماء کی عزت کرو، یہ تمہارے محسن ہے۔ یہ کسی اور موقع پہ میں بات کروں گا۔ بہرحال بات جو چل رہی تھی، کیا بات کر رہا تھا؟ بھول گئے؟ مولوی کی گل تو نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ اب انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، نبی نہیں ہے، لہذا کوئی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ بس انشاءاللہ بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، بلکہ میرے نبی نے ان تک خط پہنچایا۔ یہ اپنے علاقے کا سردار تھا، یمامہ کا۔ آپ نے خط دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نبی مان لو۔ اس نے کہا نبوت 50-50 ہوگی، وہ میرا کلمہ پڑھ لے مجھے نبی مان لے، میں ان کو نبی مان لیتا ہوں۔ تو اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ بہرحال اس کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خلیفہ بلا فصل بنے تو بہت مشکلات آئیں. ایک طرف لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. جو نئے نئے قبیلے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا. اور دوسری طرف کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک تو رسول اللہ کے دور میں آ چکا تھا مسلمہ کذاب، اس کے ساتھ اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. طلحہ الاسدی بنو اسد قبیلے کا بندہ تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک عورت اٹھی سجا بنت حارثہ، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. بعد میں سجا نے مسلمہ کذاب سے رابطہ کیا، کہا تم بھی نبی ہو میں بھی نبی ہوں، مل جل کے نبوت کا کام کرتے. اس نے اس سے جادگار بچایا. کامل بھی نبی بن گیا، بیوی بھی نبی. اعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. کیا پیٹی اور کیا پیٹی کا شوق. یہ منہ اور مسور کی دال، کیا حیثیت ان لوگوں کی. سب سے بڑی بات بتانے لگا ہوں، امت میں سب سے مضبوط ایمان کا مالک ابو بکر صدیق ہے. نبی کا خلیفہ اور جانشین ابو بکر صدیق ہے. ختم نبوت کا محافظ ابو بکر صدیق ہے. کہا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. آپ نے تمام جھوٹے دعوے داروں کے خلاف مہمات روانہ کی اور ان کو تحت دیکھ کر دیا. جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کرنا. 4 تو اس دور میں آ گئے، باقی یہ سلسلہ چل رہا تھا. بھی بر صغیر میں ایک مسلمہ قادیان تھا، قادیانی غلام احمد. اس نے انگریز کے سائے میں سٹیپ بائی سٹیپ پروموشن حاصل کی. پہلے ایک مفسر قرآن کے طور پر قرآن کی تفسیر پڑھانا شروع کر دیا. حالانکہ نہ کوئی عالم دین تھا، نہ مدرسے کا فارغ تھا، چند جماعتیں پڑھا ہوا. سیالکوٹ میں ایک وکیل کا منشی تھا. منشی کی تعلیم آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس وقت ہمیں تھوڑی ہوگی. 2-4 جماعتیں ہوتی ہیں بڑی سے بڑی بات، مڈل کسی نے کر لیا ہوگا. میٹرک تو کوئی خاص نہیں ہوتا، چند جماعتیں پڑھا ہوا. اگر یہ زیادہ پڑھا ہوتا تو خود وکیل نہ بن جاتا. وکیل کا منشی، ریکارڈ کیپر. تو جیسے ہمارے کچھ لوگوں کو قرآن پڑھنے کا ذوق ہوتا ہے، وہ ترجمے والا قرآن پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ کسی کو ٹکنے نہیں دیتے، بڑے بڑے علماء کو چیلنج کر دیتے ہیں کہ بھئی مینوں بڑی تفسیر ہوں. اسی طرح اس نے بھی کیا، لوگوں کو ترجمہ پڑھانا شروع کر دیا. پھر آہستہ آہستہ اس نے کہا میں مصلح ہوں، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا. پھر اس نے دعویٰ کر دیا میں مسیح موعود ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، میں عیسیٰ بن کے آ گیا. اور عیسیٰ کیسے بنا؟ لاجک مجھے تو نہیں سمجھ آئی، شاید آپ کو سمجھ آ جائے. اس نے اپنے عیسیٰ ہونے کا ثبوت کیسے پیش کرتا؟ کہتا ہے پہلے میں کنورٹ ہوا، مریم بن گیا، جنس بدل گئی، غلام احمد سے مریم بن گیا. پھر مریم سے میں خود عیسیٰ پیدا ہوا. بات سمجھ میں آنے والی ہے. پہلے مریم بنا، پھر اسی مریم میں سے میں آپ پیدا ہو گیا. جس کا دماغ کام کرتا ہے اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی. ایسے مینٹل کو، جو مینٹل کہتے ہیں، اس کو نبی ماننے والوں کا کیا حال ہونا شروع ہوگا. اور جس کا اپنا دماغ کام نہیں کرتا. تو یہ کبھی زندگی میں ایسا آپ نے سنا ہے کہ ایک بندے کی جنس بدل گئی اور پھر وہ عورت بن گیا، عورت بننے کے بعد اسی سے پھر بچہ پیدا ہوا اور وہ خود جوان ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس نے پھر انگریز کے سائے میں نبوت کا اعلان کر دیا کہ میں ذلی نبی ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، وہ بھی نبی ہیں،
لیکن میں ان کے سائے میں نبی بن گیا. یہاں تک ہوا اس نے کہا کہ میں نے احمد کی غلامی کی ہے. غلام احمد نام تھا نا. میں نے احمد کی اتنی غلامی کی کہ میں غلام احمد سے احمد بن گیا. میں خود احمد ہوں، میں ہی محمد ہوں. ساری خوبیاں جو تمام نبیوں میں تھی وہ ساری خوبیاں اللہ نے میرے اندر پیدا کر دی. یہ دعویٰ ہے غلام احمد قادیانی کا، نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر انگریز نے اس سے کام لیا اور کہا اب نبوت کا دعویٰ تم نے کر دیا ہے، اب قرآن بھی تبدیل کرو. قرآن کے اندر جہاد کا حکم ہے، تم کہو جو جہاد منسوخ ہو چکا ہے، جہاد قتال منسوخ ہو چکا ہے. اس نے کہا قتال حرام ہے. اب دوستو دین میں، دوستو اب دین کے اندر جہاد کرنا حرام ہو چکا ہے. یہ کس نے کہلوایا؟ انگریز نے. کس نے اس کو تیار کیا؟ انگریز نے. انگریز کا خود ساختہ پودا قادیانیت ہے، اور قادیانی ختم نبوت کے نہ صرف منکر ہیں بلکہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں. اور جو نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. قادیانیوں سے بائیکاٹ کرو، قادیانیوں سے لین دین ختم کرو. جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتا ہم اس کو کبھی بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار. آج تک ہمارے آئین پاکستان میں جب قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا، مینورٹی قرار دیا گیا، آج تک انہوں نے آئین کو تسلیم نہیں کیا. آج تک وہ ووٹ نہیں دیتے کہ ہم اقلیت نہیں ہیں، ہمیں مسلمان سمجھا جاتا ہے. اور جو میرے آقا کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. آج ان کو پیدا کیا تو انگریز